بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل اور معلومات کے پروگرام نمبر 58 کے ساتھ انور سعید حاضر ہے. آج ایک ایسی موضوع پر بات کریں گے جس سے ہماری معیشت بہت متاثر ہو رہی ہے، اور پچھلے 4-6 سال میں جس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، بہت سارے اسباب ہیں اس کے، اور بدعنوانی سر فہرست ہے. اس بدعنوانی میں اسمگلنگ ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بھی اس ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہے، اس ملک کے کاروبار کو، اس ملک کی صنعتوں کو بہت. اسمگلنگ کہتے کسے ہیں؟ اسمگلنگ صرف اس چیز کا ہی تو نام ہے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں، ان سرحدوں سے جو سامان درآمد کیا جاتا ہے اس سامان پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. ہمارے ریونیو میں ایک بہت بڑا حصہ امپورٹ ٹیکس کا ہے، ایکسپورٹ ٹیکس کا ہے. تو ایکسپورٹ ٹیکس تو پھر بھی وصول ہو جاتا ہے، لیکن جو امپورٹ پر عائد ٹیکس ہے وہ اس اسمگلنگ کی وجہ سے بہت کم رہ جاتا ہے. لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں جن کو دور کیے بغیر ہم بات یہ ہے کہ جن سرحدوں سے، سمندر کی سرحد تو کراچی اور گوادر میں لگتی ہے، لیکن جو خشکی کی سرحد ہے وہ ہماری ہندوستان کے ساتھ لگتی ہے اور افغانستان اور ایران کے ساتھ لگتی ہے. بعض چیزیں ان ملکوں میں ہم سے بہت زیادہ سستی ہیں. لازماً اگر یہ صحیح راستے سے آئیں، بائی ایئر آئیں یا گورنمنٹ کی اجازت سے آئیں، تو ان پہ ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اگر یہ چیزیں بغیر ٹیکس دیے آئیں تو لازماً ملک کے اندر جو اس طرح کی صنعتیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور وہ قیمت ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گی جو وہاں سے حاصل ہوں. مثلاً گاڑیاں ہیں، مثلاً کھانے پینے کا سامان ہے، یہ ہم درآمد کر سکتے ہیں اسمگلنگ کے ذریعے بھی، اور جو سی پورٹ پر آتی ہیں ان پہ ٹیکس بھی لگتے ہیں. تو افغانستان اور ایران سے اگر گاڑیاں آتی ہیں یا کچھ کھانے پینے کا سامان آتا ہے یا پیٹرول آتا ہے تو اس پر جو ٹیکس ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں، سرحدی علاقوں کے صوبہ کے پی کے بھی اور بلوچستان والے بھی، کہ ہمارے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ حکومت پہلے وہاں اس طرح کی کوئی نہ کوئی سہولت ضرور رکھے، سوچے اس پر کہ کیا کاروبار ان سے کرایا جا سکتا ہے، کیا چیزیں یہاں سب بن سکتی ہیں، کیا چیزیں یہاں آسانی کے ساتھ بن سکتی ہیں. اس طرح کی پہلی فرصت یہ ہے. دوسری یہ کہ اگر آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس اسمگلنگ کو نہیں روک سکتی. بہت سارے راستے ہیں، خراب راستے ہیں، اتنے خراب راستے بعض مرتبہ پیٹرول کی درآمد کے لیے دکھائے جا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو سینکڑوں لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے، کہ اتنے غلط طریقے سے وہ پیٹرول لایا جاتا ہے ایران سے کہ اگر وہ ٹرک گر جائے، الٹ جائے اور اس میں آگ لگ جائے تو وہ تو کئی دنوں تک وہ بموں کی طرح پھٹتا رہے گا. تو اس کے لیے کوئی ایسا کہ وہ ٹیکس آپ اتنا عائد نہ کریں جتنا آپ کراچی کے پورٹ پر یا بائی ایئر آنے والے سامان پر آپ لگاتے ہیں، ان کی رعایت دیتے ہوئے اگر کچھ ٹیکس میں کچھ کمی کر دیں تو اس طرح سے گورنمنٹ کو بھی کچھ آمدنی ہوگی اور وہاں کے لوگوں کا بھی کوئی روزگار ہو سکتا ہے. اسی طرح گاڑیوں کی اسمگلنگ کا معاملہ ہے. گاڑیاں جب افغانستان سے آتی ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے، روکتے ہیں، کوشش کی ہے تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ایک چھوٹا موٹا ٹیکس لگا کر اور اس طرح کی ایک آزادی دے دی جائے کہ ان سرحدی اضلاع میں ان کے نام بتا دیے جائیں کہ آپ وہاں پر یہ گاڑیاں چلائیں، مگر ان کو رجسٹر کرائیں، اس کی تھوڑی سی فیس بھی دیں. تو اس طرح سے گورنمنٹ کا بھی کچھ آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور وہ کام بھی تھوڑا سا رکاوٹ چونکہ اس میں پیش آئے گی، تھوڑا اس میں کچھ کمی آئے گی. لیکن جہاں تک اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کا سوال ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز، کوئی سودے بازی کوئی ہونی نہیں چاہیے. اور ان دونوں چیز، لیکن پیٹرول کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ لازماً اسلحہ بھی آ سکتا ہے اور منشیات بھی آ سکتی ہیں. تو ہمارے ان اداروں کو، ہماری حکومت کو سیاسی مصلحتیں اس میں ضرور آئیں گی، لیکن ان مصلحتوں کو اگر کوئی بے خواہ ملک کی ہمدرد، عوام کی ہمدرد کوئی حکومت ہے تو بہرحال اسے کچھ اقدامات ایسے کرنے ہوں گے، مگر حکمت کے ساتھ یہ اقدامات کرنے ہوں گے. ہر علاقے کی جدا صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جدا فیصلے کرنے ہوں گے. ایک ہی ڈنڈے سے سب کو آپ مت ہانکنے کی کوشش کریں. آپ ایسی کوشش کریں کہ یہ سلسلہ کچھ کم بھی ہو اور گورنمنٹ کے خزانے میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جائے.
انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔